تو ماں ہے، ماں والو تم خوش قسمت ہو، ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے، جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے۔ ماں والو تم خوش قسمت ہو، زندہ تمہاری ماں ہے، جن کی نہیں ہے مائیں ان کا سونا سونا جہاں ہے۔ ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگائے، ماں جیسی انمول یہ دولت رکھنا سینے لگائے، پیر قطب ابدال قلندر اس کے تم سے پیغمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیغمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکتاب المبین، ورفعنا لک ذکرک، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ معزز علماء کرام، میرے محترم قابل ستائش گدی نشین کلیام شریف محترم مکرم شبان علی صاحب اور پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، صدیق اسماعیل صاحب اور دیگر آقا کریم کے ثنا خان، اور میرے مسلک کی یا رسول اللہ کہنے والی جن کی پہچان ذکر مولاد مصطفیٰ، جن کی رگوں میں رچی پچی جان، آج کے اس اجتماعی میلاد میں جن احباب نے شرکت کی، ہمارے بالخصوص وقار علی صاحب اور ان کے والدین کی روح کے اصال ثواب کے لیے جو روح پرور اجتماع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں زیادہ طوالت نہیں، بات مختصر مگر عشق مصطفیٰ بتر بتر چند معروضات عرض کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی یہ دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول، امیر اہل سنت کا فیضان، فیضان اولیاء ہے، فیضان غوث الورا ہے، فیضان امام احمد رضا ہے، اور فیضان مشکل کشا ہے۔ یوں کہوں تو غلط نہیں کہ یہ فیضان سید الشہداء فی الکربلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عقیدت مندوں کی اس حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ جو درود ہے صلی اللہ علی محمد، جو ایک بار پڑھے اس کے منہ پر رحمت الہی کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
خدا نے کلمے میں بھی کچھ ایسا اہتمام رکھا ہے. صدیق اسماعیل صاحب ارشاد فرما رہے تھے درود اور سلام سے متعلق. درود تو ہر کوئی پڑھتا ہے مگر درود کے ساتھ سپیشلی سلام کا اہتمام کرنا یہ مصطفیٰ کا عاشق ہی کرتا ہے. کہنے کو تو کیا دیا جاتا ہے جناب ہم تو حالت نماز میں مقام تشہد میں سلام پڑھتے ہیں. کس نے کہہ دیا؟ تو کسی سنی نے کیا خوب کہا کہ مانا کہ تم بھی پڑھتے ہو مگر وہاں تک. اور سنی خالی حد بندگی تک نہیں، نماز سے نکل کر بھی ہر جگہ مصطفیٰ کا مدینہ بنا کر نبی کریم کی محبت میں جہاں درود پڑھتا ہے وہاں سلام بھی پڑھتا ہے. اور رہا تیرا یہ تصور کہ تو بھی پڑھتا ہے تو مانا کہ پڑھتا ہوگا. فرق اتنا ہے کہ منافق جب پڑھے گا تو مجبور ہو کر پڑھے گا اور نبی کا عاشق جب پڑھے گا تو مسرور ہو کے پڑھے گا. یہی وجہ ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یہی وجہ ہے کہ آقا کے سرخان میرے قبلہ محترم امیر اہل سنت بڑی محبت فرماتے ہیں ان سے، صدیق اسماعیل صاحب سے. امیر اہل سنت وہ پرانا دور یاد کراتے ہیں جب دعوت اسلامی کا آغاز تھا. تو انہوں نے کیا خوب کہا اور انہی کے زبان سے میں اپنے الفاظ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ خدا نے کلمے میں بھی کچھ ایسا اہتمام رکھا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی پڑھے کہ نہ پڑھے اس نے تو نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی پڑھے یا نہ پڑھے اس نے تو نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے. دربار رسالت پاک میں اس انداز میں کہ ہماری آواز یہاں سے روات سے گجر خان جیلم اور دینہ نہیں بلکہ یہاں سے نجف بغداد اور مصطفیٰ کا مدینہ پہنچا ہے. اس آواز میں گج بج کر درود و سلام پر پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور. اللہ تبارک و تعالی آقا کریم کے اس ذکر کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میلاد مصطفیٰ جس میں خدا کی الوہیت اور صمدیت اور قدرت کا بیان، مصطفیٰ کی شان و نبوت کا بیان، یہ آقا کا ذکر ہے، یہ آقا کریم کا مبارک ذکر ہے. یہ کیوں نہ کریں؟ ہر سنی کی جان اور سنی کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہر جگہ جلوت اور خلوت میں محمد عربی کا ذکر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں بس آپ ہی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں اے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں بس آپ ہی کے لیے. قرآن عظیم نے اللہ کے محمود دانۂ غیوب علیہ السلام کے اوصاف کو بیان فرمایا. رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر مبارکہ کو بلندی عطا فرمائی، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ مغالطہ ہے کہ خدا سے بڑھا دیتے ہیں. جو الوہیت صمدیت اور قدرت اور نفس مسئلہ توحید سے بے خبر ہے وہ بڑھنے کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز تھوڑا ہی ہے کہ جس کو تولا جائے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب اب 1.5 پاؤ سے 2 کلو زیادہ ہو گیا. کوئی ناپنے کی چیز تھوڑا ہی ہے کہ کہہ دیا جائے کہ یہ جناب 1 فٹ سے 1.5 فٹ ہو گیا. اللہ نور السماوات والارض بے مثل و بے نظیر، کوئی مثل نہیں، انلیمیٹڈ اختیار پاور، اس کی شان و عظمت کوئی اس کی حد نہیں. پھر یہ کہہ دینا کہ خدا سے برابر کر دیا گیا، یہ وہی کہے گا جو یتیم فی العلم ہو. ہم سے اتنی بات عرض کریں گے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کتنی ہے، کوئی حد نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، انلیمیٹڈ. یہ وصف الوہیت سے ریلیٹڈ کلام کر رہا ہوں. انلیمیٹڈ، کوئی حد نہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ جتنا بڑھا سکتا تھا مصطفیٰ کی دل جوئی کے لیے میرے رسول کے ذکر کو بلند فرما دیا.
کتنا بلند کیا، ہمیں خبر نہیں تو پھر تم کیا کہو گے؟ ہم شریعت اور طریقت کا لحاظ کرتے ہوئے صرف اتنا کہیں گے کہ یہ خدا نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا، یہ بڑھانے والا خدا جانے، یہ بڑھنے والا مصطفیٰ جانے۔ ہم صرف یہی کہیں گے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ہم پر عنایتیں ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کی محفل سجانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد ارے قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سنی کا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا سنی کا نہ تو ہاضمہ کمزور ہے نہ ہی حافظہ کمزور ہے۔ تاریخ انسان اٹھا کر دیکھ لو، میں کسی کا نام لے کر نہ تو اپنے منہ کا ذائقہ خراب کرنا چاہتا ہوں، نہ روحانی محفل کا اس کیفیت کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ انسان اٹھا کے دیکھو، میں نفس ذکر رسول کی بات نہیں کر رہا، میلاد رسول کی بات کر رہا ہوں۔ آج دن تک کسی کافر نے میرے رسول کا میلاد نہیں منایا، کسی یہودی نے میرے رسول کا میلاد نہیں منایا، کسی عیسائی نے میرے رسول کا میلاد نہیں منایا۔ مجھے کہنے دو، آج تک کسی منافق نے میرے رسول کا میلاد نہیں منایا، جب بھی منایا ہے کسی منافق نے نہیں، محمد کے عاشق نے منایا ہے۔ اور یہ بات میں خالی فن خطابت کے جوش میں نہیں کہہ رہا، بیداری مغز کے کمپلیٹ ہوش میں کہہ رہا ہوں۔ امام المحدثین فی الہند سیدنا شیخ عبد المحدث دہلوی نے کتاب لاجواب میں لکھا ہے، ہمیشہ سے اہل اسلام ربیع الاول کے مبارک مہینے میں محفل میلاد کا انعقاد درود و تعامل کے نذرانے بارگاہ مصطفی میں نظر کرتے آئے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، شاید ڈنمارک والوں کو عجیب لگے، مگر آقا کے وفاداروں کے لیے نئی بات نہیں۔ یہ بات یہاں آ کر بھی اگر آپ نہ سمجھے تو آنے کا سمجھو کہ آپ نے گویا آئے ہی نہیں، اور یہ بات اب بھی نہ سمجھو تو گویا سینے میں دل نہیں پتھر ہے۔ اور یہ بات کہ لب نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ کہہ دو دشمن نبی سے کہ غیرت سنی زندہ ہے، اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کتنے مغالطے دیے جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کا دن ہے، آج آپ خوشی کہے کو منا رہے ہیں، وہ تو کافر اور منافق اس دن جشن منا رہے تھے۔ کس نے کہہ دیا 9 ذی الحجۃ الحرام کو میتھمیٹک پوائنٹ آف ویو سے 9 ذی الحجہ بروز جمعہ میرے مصطفیٰ نے آخری خطبہ دیا، ذی الحجہ کے بعد محرم کمپلیٹلی سفر، اور تیسرا مہینہ ربیع الاول کا چاند نظر آیا، اس کے پیر والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ کسی اعتبار سے دیکھ لیجئے، چاند رؤیت حلال کمیٹی پر آبجیکشن کرنے والوں اپنی مرضی کا چاند بنا کے پیش کر دے جو حقیقت سے قریب ہو، 3 مہینوں کو میتھمیٹکلی پوائنٹ آف ویو سے جس طرح مرضی توڑ جوڑ کر کے دیکھ لے، سوموار والا دن 12 ربیع الاول بنتا ہی نہیں ہے، تو کسی اعتبار سے 12 کو حضور کا وصال بنتا ہی نہیں، اور بالفرض محال بن بھی جائے تو ہماری صحت پہ کیا فرق۔ سنی مصطفیٰ کے جانے پر جشن نہیں مناتا، یہ تو خود بھی تسلیم کر چکا کہ کافر اور منافق جشن منا رہے تھے، تو مجھے کہنے دو یہی تو فرق ہے، کافر اور عاشق نے